بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم قرآن مجید فرقان حمید کا درس شروع کرتے ہیں۔ اللہ کریم جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال آپ تمام مسلمانوں کو اور ہم سب کو قرآن مقدس سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کے انوار و برکات سے آپ اور ہم سب کو مستفید فرمائے۔ حاضرین سامعین، جب ہم قرآن پاک پڑھنا شروع کریں، قرآن پاک کی تلاوت شروع کریں، تو سب سے پہلے ہمیں تعوذ پڑھنا چاہیے۔ تعوذ کس کو کہتے ہیں؟ فقہائے کرام کی اصطلاح میں، علماء کرام کی اصطلاح میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو پڑھنے کو تعوذ کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی متعدد آیات میں متعدد مقامات پر تعوذ پڑھنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ اللہ کریم جل شانہ سے پناہ مانگنے کی، پناہ لینے کی تاکید فرمائی گئی ہے، حکم فرمایا گیا ہے۔ آئیے میں وہ چند مقامات آپ کی خدمت میں پیش کروں جہاں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کریم جل شانہ کی پناہ طلب کریں شیطان مردود سے بچنے کے لیے، کیونکہ شیطان مردود بہت زیادہ طاقتور ہے۔ بس اس ملعون کا، مردود کا ان اللہ کے بندوں پر بس نہیں چلتا جن بندوں کو اللہ کریم جل شانہ نے محفوظ فرمایا ہے، جن بندوں کے ساتھ اللہ کریم جل مجدہ کی محبت ہے، ان بندوں کی اللہ سے محبت ہے، وہ اللہ کے قریب ہے۔ ایسے بندے شیطان مردود کے تمام برائیوں سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کریم جل شانہ کی پناہ طلب کریں۔ آئیے وہ میں چند آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں جس میں قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں تعوذ پڑھنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر ہے 200، اس کے اندر اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا جب تمہیں شیطان چونکا دے تو اللہ کریم جل شانہ سے پناہ طلب کر، بے شک اللہ کی ذات سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ دوسری جگہ سورہ حامیم سجدہ اور اس کی آیت نمبر 36، اس کے اندر اللہ کریم جل مجدہ نے ارشاد فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا جب تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی چونکا پہنچے تو اس ٹائم تم اللہ کریم جل شانہ سے جو ہے پناہ مانگا کریں، پناہ لیا کریں، بے شک اللہ کی ذات سننے والی اور جاننے والی ہے۔ اور تیسری جگہ اللہ کریم جل شانہ نے جو ہے ارشاد فرمایا، سورہ نحل ہے، آیت نمبر 98 ہے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے خصوصاً قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے اپنی پناہ مانگنے کا حکم فرمایا ہے شیطان مردود کے شرور سے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا جب تم قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا ارادہ کرو تو پھر اللہ کریم جل شانہ سے پناہ طلب کیا کرو شیطان مردود سے۔ تو اس آیے مبارکہ میں اللہ کریم جل شانہ نے
تلاوت قرآن سے پہلے خصوصاً تعوذ پڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ کریم جل شانہ نے اپنی ذات کی پناہ طلب کرنے کا حکم فرمایا ہے تاکہ میرا بندہ جب قرآن پاک جیسی عظیم عبادت کرے، قرآن پاک جیسی تلاوت جیسی پیاری عبادت کرے تو مجھ سے پناہ مانگ لے تاکہ اس میرے بندے کی محنت کے اندر کوئی شیطانی وسوسہ نہ آ جائے، کوئی شیطانی جو ہے برائی داخل نہ ہو جائے، شیطان کی طرف سے کوئی خرابی داخل نہ ہو جائے۔ جب بندہ مجھ سے پناہ مانگے گا تو میں تلاوت قرآن جیسی عبادت میں اس کو شیطانی تمام برائیوں سے محفوظ کر دوں گا، اور وہ جس طرح اللہ کریم کی بارگاہ میں قرآن پاک جیسی عبادت کرنی چاہیے، اسی انداز میں بندہ اللہ کریم کی بارگاہ میں تلاوت قرآن جیسی عبادت کر پائے گا۔ اسی وجہ سے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تلاوت قرآن سے پہلے ہم تعوذ پڑھیں۔ حاضرین سامعین، ان تمام متعدد آیات کے اندر ہمیں تعوذ کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ کافی جگہوں پر قرآن پاک میں اللہ نے تعوذ پڑھنے کا حکم فرمایا ہے اور اپنی پناہ طلب کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ تو اس چیز میں ہمارے لیے کتنی اچھائی ہوگی جس کی اللہ کریم جل شانہ بار بار ہم بندوں کو حکم فرما رہا ہے۔ تو آئیے میں ایک مسئلہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ تلاوت قرآن سے پہلے تعوذ پڑھنا فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے؟ آئیے یہ مسئلہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ تو حاضرین سامعین، تلاوت قرآن سے پہلے چاہے وہ تلاوت قرآن نماز کے اندر ہو یا نماز سے باہر ہو، یہ تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھنا یہ سنت ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے میں یہ کنز الایمان، میں خزائن العرفان، اس کا صفحہ نمبر 10 اور سورہ فاتحہ کی تفسیر میں نیچے مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے۔ یہ کنز الایمان ما خزائن العرفان، اس کے صفحے نمبر 10 پر یہ مسئلہ صاف الفاظ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اچھا آئیے، یہ دوسری قرآن پاک کی معتبر تفسیر ہے، تفسیر خازن۔ یہ تفسیر خازن جلد نمبر جو ہے یہ 3 ہے اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے 95 ہے۔ یہاں پر صاحب تفسیر خازن فرماتے ہیں واتفق سائر الفقہاء علی ان الاستعاذۃ سنۃ فی الصلاۃ وغیرہا۔ صاحب تفسیر خازن فرماتے ہیں کہ تمام فقہاء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تلاوت قرآن سے پہلے نماز میں تلاوت ہو یا نماز سے باہر ہو، تلاوت قرآن کے وقت تعوذ پڑھنا یہ سنت ہے۔ تو اس تفسیر خازن جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 95 پر بھی یہی مسئلہ صاحب تفسیر خازن نے لکھا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے تفسیر مظہری، یہ تفسیر مظہری ہے، اس کا جلد نمبر 4 ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 194۔ یہاں پر بھی صاحب تفسیر مظہری لکھتے ہیں لیکنہ سنت عند جمہور الفقہاء۔ یہاں بھی تفسیر مظہری والے فرماتے ہیں کہ جو ہے تلاوت کے وقت فقہاء کرام کے نزدیک تعوذ تلاوت سے پہلے پڑھنا یہ سنت ہے۔ تو حاضرین سامعین، یہ 3 کتاب ہوئے اور یہ چوتھی کتاب ہے جمالین شرح جلالین، اس کی جلد نمبر 3 ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 461۔ اس تفسیر جمالین میں بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ تلاوت قرآن نماز میں ہو
یا خارج نماز ہو، دونوں صورتوں میں تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے۔ تو حاضرین سامعین، ان 4 کتابوں سے ہمیں یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ تلاوت سے پہلے چاہے تلاوت نماز کے اندر کی جائے یا چاہے تلاوت نماز سے باہر کی جائے، تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھنا سنت ہے، یعنی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا سنت ہے۔ اللہ کریم جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم جل مجدہ آپ اور ہم سب کو اس قرآن کریم کے درس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں تلاوت قرآن سے پہلے دل سے اور زبان سے دونوں طریقوں سے اللہ کریم جل شانہ کی سے جو ہے پناہ مانگنی چاہیے، تاکہ ہم اپنی عبادات کے اندر تمام شیطانی شرور، شیطانی خرابیوں، شیطانی بیماریوں، شیطانی جو ہے برائیوں سے اپنی عبادات کو محفوظ کر سکے، اور اللہ کریم جل شانہ کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ جو ہے ہم اپنی عبادات کو پیش کر سکیں۔ اللہ کریم آپ ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مزید قرآن پاک کے دروس انشاءاللہ ترتیب سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں گا، اور آپ بس ہمارے یوٹیوب چینل کو دیکھتے رہیں۔ اللہ کریم آپ سب کو قرآن پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔